نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آج 5واں جمعہ ہے کہ آپ اسی موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں جو رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر سورۃ الاعراف میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب بارگاہ رب العزت میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہ موسیٰ کلیم اللہ 70 آدمیوں کو لے کر بارگاہ حریم ناز میں حاضر ہوئے تھے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور قوم کے لوگوں کے سامنے تورات کو پیش فرمایا تھا تو قوم نے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے. رب ہمیں براہ راست حکم دے تب مانیں گے. تو موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر طور کے پہلو میں آئے تھے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو ایک جنگار نے ان کو پکڑ لیا تھا، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے. پھر رب کائنات کے حضور رب کائنات جل وعلا کے محبوب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی، بے پروردگار عالم جل وعلا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، مولا تعالیٰ تو چاہتا تو مجھے اور ان کو پہلے ہلاک فرما دیتا. اب میری قوم والے کیا کہیں گے، اے موسیٰ تو ہمارے بندوں کو ہلاک کر کے آ گیا، مولا تعالیٰ تو ان کو زندہ فرما دے. رب کائنات ان 70 افراد کو پھر سے زندہ فرما دیا تھا اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا تھا تم تورات کی تلاوت کرو. تو موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کی تلاوت کی تھی. تو آپ نے تورات میں امت مصطفیٰ کا ذکر پایا تھا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے نبیوں کے مبارک قصے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، پوری صورتیں ہیں. سورہ کا نام سورہ یونس ہے، سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، سورت کا نام آل عمران ہے. یعنی اس طرح سورت کا نام سورہ ہود ہے، سورت کا نام سورہ یوسف ہے. ان نبیوں کے ذکر بھی ہیں، ان کی امتوں کے ذکر بھی ہیں. اسی طرح تورات میں میرے نبی کی امت کا ذکر تھا اور ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر تھا. جب ان کے اوصاف حمیدہ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا، جس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص کبریٰ میں حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں. کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے. انہوں نے ایک یہودی عالم دین کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ کو نازل کیا، اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات کو نازل کیا. میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس رب کائنات نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا
اور یہ سلامتی کے ساتھ پار لگ گئے، فرعون کو غرق کر دیا۔ میں جو تجھے بتاؤں مجھے بتا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں۔ پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ کیا موسیٰ کلیم اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا تھا؟ وہ یہودی مان گیا، ہاں موسیٰ کلیم اللہ نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مولا تعالیٰ یہ نشانیاں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں جو تو نے اس نبی کی امت کو عطا فرمائیاں ہیں، یہ میری امت کو عطا فرما دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا اور آخر کی ساری بھلائیاں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا میں اور میری ساری قوم تیری جانب رجوع کر رہی ہے۔ قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، رب نے فرمایا تھا نہیں اے موسیٰ میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ نشانیاں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں میں ان کو عطا فرماؤں گا۔ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، میں ان کو عطا فرماؤں گا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بآیاتنا یؤمنون، میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی امت ہیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں جن کو دیکھ کر موسیٰ کلیم نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ یہ میری امت کو فضائل عطا فرما دے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج 5واں جمعہ ہے، آپ اسی موضوع پر سماعت کر رہے ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی تھیں؟ قبل ازیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ میں 9 نشانیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ اب آپ جو نئے تشریف لائے ہیں ان کے لیے اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ پہلی نشانی موسیٰ کلیم اللہ نے تورات میں جو آپ کی دیکھی تھی امت مصطفیٰ کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں تفصیل کے ساتھ اس کے تحت بیان کر چکا ہوں۔ اور دوسری نشانی ان کا ساری کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، سارے نبیوں پر بھی ایمان ہوگا، کیونکہ ہم سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، ہم سے پہلے سارے نبی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے، ساری کتابوں پر ہے۔ اور تفصیلی ایمان قرآن کریم فرقان حمید پر، باقی ساری امتوں کا ایمان سارے نبیوں پر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے قریب ترین 2 امتیں یہود و نصارہ، یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، میرے نبی کو بھی نہیں مانتے، یہودی انجیل کو بھی نہیں مانتا، قرآن کریم کو بھی نہیں مانتا، عیسائی قرآن کریم کو بھی نہیں مانتا، میرے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ ہم مسلمان ہیں کہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہم ضدی نہیں ہے کہ عیسیٰ اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہم عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، یہودی اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہم یہودیوں کے نبی کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، ہم وہ ضد نہیں کرتے، وہ مانے نہ مانے ہم مانتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ وہ لوگ کفار سے جہاد کریں گے، ان کا ہر فرد بشر مجاہد ہوگا، بالآخر وہی دجال لعین کو قتل کریں گے۔ موسیٰ کلیم نے کیا تھا مولا یہ امت میری امت بنا دے، تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے عرض کی تھی مولا تعالیٰ میں نے تورات میں دیکھا وہ لوگ سورج کو دیکھ کر عبادت کریں گے، طلوع فجر سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد با خوش قسمت نماز اشراق پڑھتے ہیں، سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر فرض ہے، سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے نماز عصر فرض ہے، سورج جب غروب ہو جاتا ہے نماز مغرب فرض ہے، شفق جب غائب ہو جاتی ہے نماز عشاء فرض ہے۔ ان کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، رات بھی عبادت میں گزرتی ہے۔ مولا یہ امت ہی میری امت بنا دے، تو رب کریم فرمائے کہ اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 5ویں شے مولا تعالیٰ وہ تجھ پر کامل بھروسہ کریں گے، ان کی عادت ہوگی، یہ پہلی قوموں کی عادت نہیں تھی، ان کی عادت ہوگی وہ کام کرتے وقت کہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام ہوگا، یعنی وہ کوئی کام کرنے سے قبل کہیں گے انشاءاللہ کام کریں گے، یعنی اللہ نے چاہا۔ مولا وہ تجھ پر کامل ترین بھروسہ کرنے والے ہوں گے، مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ 6ٹھی چیز مولا تعالیٰ قربانی کا گوشت، صدقات و خیرات پہلی قوموں پر حلال نہیں تھا، مال غنیمت پہلی قوموں پر حلال نہیں تھا،
مولا وہ مال غنیمت بھی کھا لیں گے، قربانی کا جانور ذبح کے گوشت بھی کھا جائیں گے، پورا ثواب بھی لے جائیں گے، مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ ساتویں شے انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ جل وعلا وہ دعا کریں گے قبول ہوگی، وہ شفاعت کریں گے شفاعت بھی مانی جائے گی، وہی امت میری امت بنا دے۔ آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، قیامت کے دن علماء کو، حفاظ کو، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا، شفاعت کا اصل تاج میرے نبی کے سر پہ سجے گا۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے، تو میرے اللہ نے فرمایا وہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ میں تفصیل سے یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے 8ویں شے یہ عرض کی تھی مولا تعالیٰ وہ کسی بلندی پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، پستی میں اتریں گے تو الحمدللہ کہیں گے، وہ حمد و ثنا کریں گے، گلی کوچہ و بازار میں تیرا نام بلند آواز سے لیں گے، اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کہیں گے۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ وہ بھی میرے محبوب کی امت کی شان ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ ساری زمین ان کے لیے مسجد ہوگی، جہاں چاہیں گے عبادت کریں گے، زمین ان کو پاک کرنے والی ہوگی، پانی نہ پائیں گے مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو جایا کریں گے۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ پھر 9ویں شے جو انہوں نے عرض کی تھی 8ویں شے میں وہ بھی ہے کہ عزائے وضو قیامت کے 14ویں رات کی طرح چمکے گے، جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اور 9ویں شے کیا تھی؟ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی، ہاں آپ سن چکے ہیں، ایک نیکی، لیکن کر لیں گے تو کم از کم 10 نیکیاں، زیادہ 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے کہیں اضافہ فرما دے گا۔ کتنا اضافہ فرما دے گا؟ بحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں، سبحان اللہ کہنے والے کو کتنی اللہ نیکیاں دیتے ہیں؟ میزان عدل کا ایک پڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے جب میرے نبی کو امتی سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور وہ پڑا کتنا بڑا ہے؟ 7 زمینیں 7 آسمان ایک پڑے میں آ جاتے ہیں۔ اتنی نیکیاں سبحان اللہ کہنے سے مل جاتی ہیں، اتنی نیکیاں الحمدللہ کہنے سے مل جاتی ہیں، ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے سے مزید اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ موسیٰ کلیم نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ یہی امت میری امت بنا دے، میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے محبوب مکرم کی امت ہے۔ اور آج آپ سنیں گے 10ویں بات کہ سیدنا موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا تعالیٰ جل وعلا، میں پہلی میں پوری بات نہیں کر سکا، نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، نیکی کر لیں گے تو کم از کم 10 گنا اور زیادہ گنا ہی نہیں جا سکتا، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ لکھا نہیں جائے گا، گناہ کر لیں گے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ موسیٰ کلمہ نے کہا تھا مولا وہ امت میری امت بنا دے، جواب ملا تھا یہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ اور 10ویں بات جو آج آپ سماعت فرمائیں گے کہ موسیٰ کلمہ نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں نے اپنی اس کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا جن میں مرتبے کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ بھی ہوں گے، حضور کے امتی جس طرح میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے صحابہ بڑے عرفہ اعلیٰ ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، درمیانے بھی ہوں گے اور ادنا بھی ہوں گے، بہت کم درجے والے گناہ گار بھی ہوں گے، مگر رحمت ان سب پہ تو کرے گا، کسی کو بھی رحمت سے خالی نہیں رکھے گا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، پہلی قومیں بنی اسرائیل رات کو جرم کرتے تھے، صبح ان کے دروازے پر ان کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، گناہ کرنے والوں کی شکلیں بدل دی جاتی تھیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر بنا دیا جاتا تھا، بندر بنا دیا جاتا تھا۔ رب کائنات نے جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے لیے فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ سارے ذلیل بندر بن جاؤ، ہفتے کے دن عبادت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وہ نبی ہوں گے کہ جن کی امت جو بھی گناہ کرے گی ان کی شکلیں نہیں بدلائی جائیں گی، ان پر پھر بھی تیری رحمت ہی ہوگی، وہ کریں گے گناہ، ان میں اچھے بھی ہوں گے، ادنا بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، مگر بخشش سب کی فرما دی جائے گی۔
مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو رب نے فرمایا موسیٰ وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اب دیکھیے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بلندی اتنی بلندی پر ہیں، اہل بیت اطہار تو ہیں ہی بلند نا، اہل بیت اطہار تو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، اگر کسی کو رسول رحمت کا نالین مقدس مل جائے، جوتا شریف نالین مقدس مل جائے، تو ایک ایمان والوں سے کیا سلوک کرتا ہے بھلا؟ بتائیے بھلا، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سر پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتا ہے، توہین کرنا حرام خیال کرتا ہے، حالانکہ یہ نالین مقدس یہ جوتا کسی جانور کے چمڑے کا ہے، تو جس کے جسم میں میرے نبی کا خون ہو، جانور کا چمڑا میرے نبی کے پاؤں کو چھو جائے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، تو جس کے جسم میرے نبی کا ڈی این اے ہے، تو سادات کرام کا مرتبہ کیا ہوگا، فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کیا ہوگا، حسین کریمین کا مرتبہ کیا ہوگا۔ انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک ان کے مراتب علیہ ہیں۔ اہل بیت اطہار اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و عظمت کی اتنی بلندی پر ہیں کہ مراد مصطفیٰ وہ فاروق اعظم کے جن کو دیکھ کر میرے نبی فرمایا کرتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راہ سے آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے، اس کی جرت نہیں تیرا سامنا کرنے پائے۔ عزت و عظمت کی اتنی بلندی پہ فائز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میری تمنا ہے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے جائیں، ابو بکر کی ایک رات والی وہ غار والی نیکی مجھے مل جائے۔ کتنا بلند مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ مستقل اسی مہینے میں گفتگو کروں گا۔ بڑا بلند مرتبہ ہے، ان میں عظیم المرتبہ بھی ہوں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، المرزا، حضرت سیدنا بلال، سیدنا سلمان فارسی، صحابہ کرام بلند سے بلند مرتبوں والے، متوسط بھی ہوں گے، درمیانے بھی، اور گناہ گار بھی ہوں گے، مگر ایک دوسرے کی سفارش کروا کے بخشوا سب کو لے جائیں گے۔ یہاں میں اپنے نبی کو حدیث سے بار عرض کروں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے کتنے وہ امتی ہوں گے؟ فرمانے لگے تھے میری امت مرحومہ ہے، صحابہ حاضر خدمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسکراتے ہوئے میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ مفعولہ کے وزن پر ہے، ایک فعل ہوتا ہے کام، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے، وہ مفعول ہوتا ہے۔ رحمت کرنا یہ فعل ہے، راحم رحمت کرنے والا فاعل اللہ تعالی ہے، مرحوم جس پر رحمت کی گئی مفعول یہ میرے نبی کی امت ہے۔ ہم اپنے سے جدا ہو جانے والے کے لفظ مرحوم استعمال کرتے ہیں نا، فلاں صاحب جو مرا ہوا ہوتا اس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مرے ہوئے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی نہیں، مرحوم کا معنی مرا ہوا نہیں ہوتا، مرحوم کا معنی ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا ہے۔ دراصل ہم اپنے سے جدا ہو جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، جس طرح آپ پوچھتے ہیں او بھائی وہ فلاں بندہ کہاں گیا، دوسرا کہتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا مراد ہے؟ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو کیا باقی اللہ کے دشمن ہیں؟ یعنی مر جانے والے کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، اسی لیے مر جانے والے کو یہ کہ وہ مر گیا نہیں کہتے وہ رحلت کر گیا، انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی طرح مرحوم کا معنی انتقال کا معنی ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہو جانا، تو مرحوم کا معنی جس پر رحمت نازل کر دی گئی ہے۔ تو میرے نبی فرما لے کہ میری امت مرحوم ہے، میری امت پر اللہ نے رحمت نازل فرما دی ہے۔ یہ گناہ کرتے بھی ہیں مگر زمین میں دھنستے نہیں ہیں، گناہ کرتے بھی ہیں مگر چہرے بگڑتے نہیں ہیں، گناہ کرتے بھی مگر ان کے دروازوں پہ لکھے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اپنے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ناچیز و حقیر گناہ گار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کے دل میں میری عزت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر ہمارے گناہ یہاں ہوتے تو کسی کی عزت کسی کی نظر میں نہ ہوتی۔ اللہ کا میرے نبی کی امت پر خاص احسان ہے۔
خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ امت مرحومہ ہے۔ میرے نبی فرمانے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کن معانی میں مرحوم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے کتنے امتی ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو وہ گناہ گار ہوں گے، قیامت کو اٹھیں گے تو مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلسلہ اعمال تو منقطع ہو گیا، نیکی بدیوں کے دفاتر سمیٹ لیے گئے، پھر کیسے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا بعد والوں کی دعا کے صدقہ سے، بعد والوں کی دعا کے صدقہ سے۔ میں اس کی تائید میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا، مکاشفۃ القلوب میں، آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، حضرت سیدنا حسن بصری کا۔ حضرت حسن بصری بڑے معتبر تابعی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی زیر پرورش رہے ہیں، اور بعض روایت میں ایک ام المومنین کا دودھ بھی نوش جہاں فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری نے بڑی عزت والی شخصیت ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ان کا واقعہ نقل فرمایا، ان کے دن کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، یہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے اماں تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے؟ کہنے لگی حسن نہیں، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میں اور میری بیٹی ایک گھر میں رہتے تھے، یعنی اس کا باپ بھی نہیں تھا، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میری اور کوئی اولاد بھی نہیں، تنہا ہے کہ بیٹی وہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز تھی۔ اللہ کی قدرت کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، جب سے وہ فوت ہوئی ہے میرے دن کا چین، رات کی نیند سب کچھ برباد ہو گیا، میں دن رات اس کے غم میں روتی رہتی ہوں۔ حسن میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے حضور میری بیٹی کس حال میں ہے، یعنی میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میں دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ حسن اللہ سے دعا کر، یہ مجھے کوئی وظیفہ بتا میں اپنی بیٹی کو حالت کو دیکھ سکوں۔ امام غزالی نقل فرماتے حضرت حسن بصری فرمانے لگے اماں یوں کر، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل ادا کر، اور ہر رکعت میں سورۃ التکاثر الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا، رب نے چاہا تو تیری بیٹی تجھے خواب میں نظر آ جائے گی۔ وہ عورت چلی گی، اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھا دیے، مولا تعالیٰ میں نے بڑھیا کو کام پہ لگا دیا، میری عزت رکھ لینا، اس بڑھیا کو اس کی بیٹی کی زیارت کروا دے۔ اماں جی کو کام پہ لگا دیا، دعا خود مانگ دی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنے نمبر نہیں بناتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ بڑھیا سمجھے کہ میری اس دعا کی وجہ سے، میرے وظیفہ کی وجہ سے میری بیٹی مجھے نظر آئی ہے، دعا تو حضرت حسن بصری نے مانگ دی تھی۔ بہرحال چند دن کے بعد وہ بڑھیا واپس آئی تو آج پہلے سے بھی زیادہ رو رہی تھی، اتنی رو رہی تھی کہ روتے روتے ہچکی بند کی تھی، ہکلا کی باتیں کر رہی تھی، صحیح بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت حسن فرماتے میں نے خیال کیا شاید رب کائنات میری دعا کو شرف قبول سے نہیں نوازا، اس بڑھیا کو اس کی بیٹی کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو فرمانے لگے اماں کیا تیری بیٹی کی تجھے زیارت نہیں ہوئی؟ تو بڑھیا کہنے لگی حسن بہتر تھا کہ میں اپنی بیٹی کو نہ ہی دیکھتی۔ فرمانے لگے اماں جب بات ہے پہلے رو رہی تھی بیٹی کو دیکھ لوں، اب رو رہی ہو بیٹی کو کیوں دیکھ لیا؟ وہ روتے ہوئے جس کی ہچکی بن گئی تھی ہکلا کے بات کرتے کہنے لگی حسن خود ہی بتا، جس ماں کو اپنی بیٹی کی جدائی کا غم ناقابل برداشت ہو، جب وہ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہو دیکھے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ حسن میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو صحیح تھا، مگر یوں دیکھا کہ اس کے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، وہ آگ میں گویا کہ دفن ہے، اور اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جس طرح سوکھی لکڑی سے آگ کے اونچے اونچے شعلے نکلتے ہیں، اس طرح میری بیٹی کے بدن سے نکل رہے تھے، اور وہ یوں تڑپ رہی تھی جس طرح کسی مچھلی کو دریا سے نکال کر صحرا میں پھینک دیا جائے، وہ زمین پر اچھلتی ہے، اس طرح میری بیٹی جہنم کی آگ کے کوئلوں پر جل رہی تھی اور اچھل رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بتحاشا روئی، اتنا روئی کہ حضرت حسن بصری بھی رونے لگے۔ بڑھیا چلی گئی، آپ دل ہی دل میں دعا کرتے مولا تعالیٰ میں نے اس بڑھیا کی تکلیف میں، اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیا، میں نے کیوں دعا مانگ دی کہ اس کی بیٹی کی اصل حالت دکھا دے؟ مولا تعالیٰ تو بے نیاز ہے،
اس کی بیٹی کی سی وہ حالت نہ دکھاتا جو ہے ایک نارمل حالت میں اس کی بیٹی کی سے زیارت ہو جاتی، بیچاری کو سکون مل جاتا۔ وہ تو چلے گی، آپ روتے رہے، شاید شام تک روتے رہے۔ چند دن کے بعد حضرت حسن بصری نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، یہ مکاشفۃ القلوب حسن بصری رحمۃ اللہ کا واقعہ اس کتاب میں ہے، یہ امام غزالی نے لکھی ہے، جس کا جی چاہے بازار سے مل جاتی ہے خود پڑھ لے، میرے پاس کتاب موجود ہے، جی چاہے تو میرے پاس آ کے پڑھ لے۔ مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ حضرت حسن بصری فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں کسی جانب جا رہا ہوں، تھوڑا فاصلہ طے کیا تو سامنے ایک دروازہ نظر آیا جو بڑا ہی خوبصورت دروازہ تھا، شاید اس پر سونے کی کشیدہ کاری کی گئی تھی، چاندی اور سونے کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اتنا حسین و جمیل دروازہ تھا کہ میں نے خیال کیا کسی بڑے بادشاہ کے محل کا دروازہ ہوگا، لیکن حقیقت تب کھلی جب وہ دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ تو ایک باغ کا دروازہ تھا۔ باغ کا دروازہ اتنا حسین و خوبصورت نہیں ہوا کرتا، وہ تو سادہ سا ہوا کرتا ہے۔ جانوروں کو یا انسانوں کو باغ میں روکنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی چور و چکا کوئی جانور باغ کو اجاڑ نہ دے۔ اتنا خوبصورت دروازہ باغ کا تو نہیں ہوتا، یہ تو محلوں کے دروازے ایسے خوبصورت ہیں، مگر اس باغ کا دروازہ خوبصورت تھا۔ حسن فرماتے ہیں میں باغ میں داخل ہوا تو اس کی خوبصورت اور رعنائی پہ میں شذ رہ گیا۔ قطار اندر قطار لگے ہوئے درخت اس قدر حسین و جمیل تھے کہ آج تک میری آنکھ نے ایسے خوبصورت درخت نہیں دیکھے تھے، اور اس انداز سے جو لگے ہوئے درخت تھے، درختوں کے پتے بڑے سرسبز و شاداب تھے، کوئی بھی پتا نہ پیلا تھا نہ سوکھا ہوا تھا، اور بہت بڑی بات یہ تھی شاید پتے کم تھے پھل زیادہ لگے ہوئے تھے، اور سارے پھل پکے ہوئے تھے، کوئی پھل کچا نہیں تھا، اور مزید حیران کن بات یہ کہ کوئی پھل زمین پر گرا ہوا بھی نہیں تھا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باغ بہت بڑا ہو تو کئی پکے ہوئے پھل ہوا سے نیچے گر جاتے ہیں، مگر اس کی زمین پر کوئی بھی پھل گرا ہوا نہیں تھا۔ اور زمین کا عالم کیا تھا؟ ایک گراسی پلاٹ تھا، اس کے گراؤنڈ، اس کی زمین ایک گراسی پلاٹ تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی مالی ابھی ابھی اس کی تلاش و خراش کر کے گیا ہے۔ اتنا خوبصورت کہ گھاس کا سوکھا تنکا کوئی بھی نہیں تھا، سارا سبز و شاداب گھاس۔ میں نے ایسے درخت اور ایسا حسین باغ تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھا، پھولوں کی کیاریوں کو دیکھا، محسوس ہو رہا تھا کسی چابک دست مالی نے پھولوں کے گلدستے کاٹ کر کیاریوں میں سجا دیے ہیں۔ پتے کم تھے، پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں۔ میں اس کی رعنائی پر، اس کی خوبصورتی پر، اس کی حسن پر حیران ہو رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا اس کی سیر کرتا ہوا۔ شاید میں درمیان میں پہنچ گیا تھا یا کہاں، مجھے کوئی علم نہیں۔ ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا، درمیان میں گرد گرد پھولوں کی کیاریاں تھیں، درمیان میں ایک تخت تھا، شاید وہ سونے کا بنا ہوا سنہری تخت تھا، اس میں ہیرے جواہرات اس خوبصورتی کے ساتھ کاٹ کر لگا دیے گئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ سورج کی کرنیں لگا دی گئی ہیں۔ بڑا خوبصورت وہ تخت تھا، اور تخت پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، ایسی حسینہ جمیلہ آج تک حسن کی آنکھ نے لڑکی نہیں دیکھی تھی، اس قدر خوبصورت۔ اس کے سر پر جو تاج تھا اس کی روشنی تو سورج کی روشنی کو بھی شرما رہی تھی۔ ہیرے جواہرات سے مرصع وہ تاج اس کے سر پر تھا، اور اس تخت کے گرد گرد بہت ساری لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں، وہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ حسن بصری فرماتے میں نے فوراً نگاہ چکا لی، ایک نظر تو اٹھی تھی، میں نگاہ جھکا لی، قریب سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے جو تخت پر بیٹھی تھی بلند آواز سے پکار کے کہا، حسن یہ بھی کیا بے مروتی ہے، قریب سے گزر رہے ہو مگر سلام تک نہیں کہا۔ حسن بصری نے نگاہ جھکائے فرمایا، بیٹی میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ تو لڑکی نے اپنا تعارف کروایا، اے حضور حسن بصری، میں وہی بیٹی ہوں جس کی ماں تمہاری خدمت میں حاضر ہوئی تھی، میں وہی ہوں۔ حسن فرمان کے بیٹی شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں، یا تیری ماں نے میرے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس لڑکی نے کہا جو میری ماں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ بھی حقیقت تھی، سچ تھا، اور جو آپ ملاحظہ فرمائیں یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ فرمانے کہ میں تو غالباً تجھے جنت کے تخت پہ دیکھ رہا ہوں، اور تیری ماں نے تو تجھے جہنم کی آگ میں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ مکاشف القلوب میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کتاب کا نام لیا، جس کا جی چاہے خود پڑھ لے، میں اس کے حوالہ سے بیان کر رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں، اس لڑکی نے کہا حضور میری وہی حالت تھی جو میری ماں نے دیکھی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے خوش قسمتی سے، اللہ کا ایک ولی ہمارے قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے
بارگاہ مصطفیٰ کریم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، درود پاک پڑھا، اور پھر بارگاہ رب العزت کیا مولا تعالیٰ اس درود پاک کا ثواب میں اہل قبرستان کو بخشتا ہوں، رب کریم نے بس اسی کے صدقہ سے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، میرے کتنے امتی ایسے ہوں گے جو دفن کیے جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن جب اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ بعد والوں کی دعا کے صدقہ سے موسیٰ کلیم نے یہی عرض کیا تھا مولا تعالیٰ یہ امت ہی میری امت بنا دے، تو میرے اللہ نے کیا فرمایا تھا، موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، جنت میں کسی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے برکہ ہے بحمد اللہ تعالیٰ تعلیم القرآن کورس میں نے پورا یہ چیپٹر پڑھایا ہے احصال ثواب کا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ بارگاہ حریم نعمت کرتا مولا تعالیٰ میں تو مر چکا ہوں، سلسلہ اعمال تو منقطع ہو گیا، نیکیوں بدیوں کے دفاتر سمیٹ لیے گئے، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ میرا اللہ فرماتا ہے تیرے بعد والوں کی دعا کے صدقہ سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں وہ مر جاتا ہے ثواب مسلسل پہنچتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، بہت اچھا وہ بندہ ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے، بہت برا وہ شخص ہے جو خود مر جائے اس کا گناہ زندہ رہے۔ کوئی ایسا کام کر کے نہ جائیے کہ جس پر عمل کرنے والے گناہ گار ہوتے رہیں، تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ عمل کر کے جائیے کہ بعد میں عمل کرنے والے نیکی کا کام کرتے رہیں، تمہارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاثہ، مگر تین قسم کے عمل ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ قبر میں ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کر گیا، مدرسہ بنا گیا، مسجد بنوا گیا، جس طرح مسجد میں کارپیٹ جو صفحے بچھی ہیں، پنکھے لگے، کوئی نیکی کا کام کر گیا، کوئی اسکول بنوا گیا، کوئی کنواں لگوا گیا، درخت لگوا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو مرے ہوئے کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ علم ینتفع بھی، علم جس سے نفع حاصل کیا گیا۔ میں علم کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، میری باتیں سن کر آگے تم پہنچاتے رہو گے، میری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ میرے مرنے کے بعد سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا چلا جائے گا۔ کسی کو قرآن پاک پڑھا دیا، جب تک وہ آگے پڑھتے چلا جاتے ہیں درجہ بلند۔ علم کو پھیلایا، جب تک اس علم کو آگے پھیلایا جاتا رہے گا، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا۔ علم کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دی، جب تک وہ کتاب موجود ہے اس کے حوالے سے کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، اس مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک لمبا چیپٹر ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا، میری باقی باتیں رہ جائیں گی۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، یہ حدیث بارکہ عرض کرنے کے بعد میں آگے کچھ عرض کروں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس اس حدیث بارکہ کے راوی ہیں، امام باقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے نبی فرماتے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جو تم سے جدا ہو جانے والا ہوتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، مراد عالم برزخ ہے، قبر کا گھڑا نہیں، جس بھی طرح وہ دنیا سے چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھماکے سے اڑا دیا گیا، کسی خبیث سے اس کو جلا دیا، دریا میں ڈوب گیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی عالم برزخ میں چلا گیا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میرے نبی فرماتے اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح کو ڈوبنے والا استغاثہ کر رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ چشم تصور میں منزل آئیے، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا ایک ساتھی دریا میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، نہر میں گر گیا، تالاب میں گر گیا، اب نکلنے کی کوئی بھی صورت اسے نظر نہیں آتی، وہ ڈوب رہا ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور ہاتھ بلند کر کے کوئی اللہ کے نام پر مجھے بچا لے۔ یہ کون ہے؟ غریق، غرق ہونے والا، متغوث، فریاد کرنے والا، کوئی مجھ کو بچا لے، کوئی مجھ کو بچا لے۔ میرے نبی فرماتے جو قبر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی حالت یہی ہے، گویا وہ بندے ڈوب رہے ہیں اور استغاثہ کر رہے ہیں، جس طرح استغاثہ کرنے والا، ڈوبنے والا چاہتا ہے کوئی مجھ کو بچا لے۔
کنارے پہ کھڑے لوگوں کی جانب وہ ملتجی نگاہوں سے دیکھتے التجا کرتا ہے، یار کوئی مجھ کو بچا لو، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، کوئی مجھ کو بچا لو۔ وہ بیچارہ منتیں کرتے ہیں، وہ واسطے پیش کرتے ہیں کہ کوئی مجھ کو بچا لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ ینتظر دعا ہو، وہ منتظر ہوتا اس دعا کا جو اس کو ملے گی، کہاں سے؟ من ابن اور امن اور صدیقن، وہ ملتجی ہوتا مولا میری ماں کے دل میں میرے لیے جذبات محبت پیدا کر دے، وہ میرے حق میں دعا کے دو بول بول دے، مجھے ڈوبنے والے کو بچا لے۔ مولا میرے ابا کے دل میں میرے لیے جذبات محبت پیدا کر دے، میری بہنوں کے دل میں، میرے بھائیوں کے دل میں، میری بیوی کے دل میں، میری اولاد کے دل میں میرے لیے جذبات محبت پیدا کر دے، وہ مجھ گناہ گار کے حق میں دعا کے دو بول بول دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور صدیقن، ورد کہتا مولا تعالیٰ میری ماں، میرا باپ، میری بہنیں، میرے بھائی، اگر میرے عزو کربا کوئی بھی میرے لیے دعا نہیں مانگ رہا، میرے کسی یار کے دل میں ہی میرے لیے محبت پیدا کر دے، وہی میرے حق میں دعا کے دو بول بول دے، وہ تو متمنی ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر جب تم اس کے حق میں دعا مانگتی ہو نا، وہ دعا اس کو پہاڑوں کی طرح بڑی ہو کے ملتی ہے، اور اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر زمانے بھر کی بادشاہ کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا جاتا، یا زمانے بھر کے ہیرے جواہرات کا انبار اس کے قدموں میں لگا دیا جاتا، اسے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس کو تیری دعا سے ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ رب کائنات تیرا کتنا احسان ہے، تیری عزت کی قسم تیرا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں تو بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اتحیات میں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں جو ساری نماز کے بعد الدعاء مخ العبادہ، جو نماز کا مغز ہے، جوہر ہے، ہم یہ ساری محنت کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا مجھے پکا نمازی بنا دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے عادی نمازی بنا دے، میری عادت بن جائے نماز پڑھنا، میں کبھی بھی نماز کو ترک نہ کروں، صرف میں ہی نہیں ومن ذریتی، مولا میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ رب نغفر لی، غفر کا معنی میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، چھپا لینا، ڈھانپ لینا، ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، بادام کے اوپر والا چھلکا بھی غفر کہلواتا ہے، جس نے مغز بادام کو، بادام کی گری کو چھپا رکھا ہوتا ہے وہ غفر کہلواتا ہے۔ اللہ کی شان غفار بھی ہے، غفار الذنوب، گناہوں پہ پردہ ڈھال دینے والا۔ مغفرت کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے دامن میں یوں چھپا لے جس طرح بادام کی گری کو بادام کے چھلکے نے چھپا رکھا ہے۔ بادام کی گری نظر نہیں آتی، چھلکا نظر آتا ہے۔ زمین پر بادام کو آپ پھینکیں تو چوٹ گری کو نہیں لگنے دیتا، چھلکا خود چوٹ برداشت کرتا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو گری کو چوٹ لگتی ہے۔ گویا مولا مجھے اپنی دامن رحمت میں یوں پناہ دے دے جس طرح بادام کے مغز کو بادام کے چھلکے نے چھپا رکھا ہے۔ ربنا اغفر لی، پھر کہتا ہے تنہا مجھے ہی کیا والدی، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ پہلے وہ ایک جملہ کہہ چکا ہے، کیا بلا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، مولا مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو، میں مر جاؤں تو میری اولاد میرے لیے یہ دعا مانگتی رہے، ربنا اغفر لی، میرے مولا میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو کیا جانتا ہے تیرا ننھا منا بچہ توتلی زبان میں، جس کو بات بھی کرنا نہیں آتی، وہ اپنے رب کی عرض کرے مولا میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تو کیا جانے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے تیرا بیڑا پار کر دے۔ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا لیجیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگے میری اولاد نمازی بن جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مولا میری دعا کو قبول کر لینا۔ ربنا اغفر لی، میرے مولا میری مغفرت فرما دے، ولوالدی، میری ماں کو بھی مغفرت فرما دے، میرے ابا کی بھی مغفرت فرما دے۔ پھر خیال کرتا ہے مانگ اس سے رہا ہوں جس سے تھوڑا مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی سے زیادہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، میرا رب وہ قریب ہے، اس سے تھوڑا مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ کیا تجھ کو میرے خزانوں کی وسعت پر کچھ شک ہے؟ زیادہ مانگ، تھوڑا کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا تھوڑا مانگنے پر، زیادہ مانگیے۔ رب کریم فرماتا ہے یہ کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
مولا مجھے دنیا کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دے، وقنا عذاب النار، مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں قبول کر لوں گا۔ مانگ تو صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو تو صحیح، سچے دل سے مانگو۔ پھر بندہ کہتا ہے میں مانگ اس سے رہا ہوں جو بڑا سخی ہے، وہ کیا دیتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مولا سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، قیامت سب کی مغفرت فرما دے۔ کون کیا جانے کس کس صدقہ سے کس کس کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کیا مولا تعالیٰ اتنی پیاری امت میری امت بنا دے، تو رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر آخر میں موسیٰ کلیم نے ساری نشانیوں کو سن کر یہ عرض کیا تھا مولا اگر یہ ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں، ساری شرافتیں، ساری کرامتیں تو نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ہیں، پھر نبوت رہنے دے، مجھے بھی اس کو امت ہی بنا لے۔ کتنا کچھ تو نے اس امت کو عطا کر دیا، الحمدللہ تعالیٰ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تقریباً عموماً ہر گفتگو سے پہلے کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنا لیا۔ بتائیے پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر ہم اپنے کردار کی جانب دیکھیں۔ حضرت اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ جملے کہے تھے، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود، یہ مسلمان دیکھ کر جن کو شرمائے یہود، تمہارا تہذیب و تمدن ہندوؤں جیسا، سکھوں جیسا، تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں جیسی، تمہارا کردار اتنا گندا کہ کافر دیکھ کر کہتے یہ ہیں مسلمان۔ تمہارا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے جس نبی کو امتی اتنا اعلیٰ ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔